باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن 2 ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے، تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی۔ ایک اتنا کمپلیکیٹڈ کنٹینشس فیصلے کو 3 ججز کے ساتھ، اور جس میں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کو کہ جسٹس اعجاز الحسن پہلے ہی ریکیوز کر چکے ہیں، اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے۔ دوسری بات جناب اسپیکر میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ناتواں انسان ہوں۔ میں نے چند دن پہلے آپ کی اجازت سے میں نے اس منتخب ایوان کو اپنی معروضات پیش کی تھی۔ اس کے اگلے دن آنریبل چیف جسٹس نے پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے اور کہا کہ اسمبلی میں ایک شخص یا کئی لوگ جیلیں کاٹ کر وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیل کاٹنا ایک موقف کے لیے، ایک سوچ کے لیے، وہ دنیا کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ کرمنل کیس میں جیل کاٹنا اور خدا نخواستہ ایک انصاف پسند معاشرے میں اور منصف جج کے ہاتھوں ایک بہت تحقیر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس طرح میں نے عرض کی کہ میں ایک ناتواں انسان ہوں، عمران نیازی اس کے پاس اور کوئی دن میں کام کرنے کو نہیں تھا، صرف ایک ہی کام تھا، ایک ہی سوچ تھی، اور اس کے اوپر اس نے تمام توانائیاں صرف کی کہ کس طرح اپوزیشن کے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوایا جائے، اور ان میں سے میں بھی ایک تھا۔ اور ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ عمران نیازی نے مجھے جیل بھجوایا، اور تیسری مرتبہ وہ بھرپور تیاری میں تھا کہ اس کو تیسری مرتبہ جیل بھجوایا جائے۔ جناب اسپیکر، پہلی جیل جب میں نے کاٹی تو ہائی کورٹ کے بینچ نے مجھے میرٹ پر مجھے ضمانت دی، اور یہ زمانہ عمران نیازی کا اپنا زمانہ ہے، وہی ان کے حواری اور وہی سب کچھ، اور وہ سپریم کورٹ تک پھر انہوں نے عمران نیازی نے اس کو چیلنج کروایا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی کے ایک دوست وکیل بخاری صاحب، نعیم بخاری، وہ پیش ہوتے تھے، اور اس زمانے کے چیف جسٹس کا بینچ تھا، اور میری ضمانت کو ختم کروانے کے لیے انہوں نے پٹیشن پیش کی کہ میری ضمانت ختم کر دی جائے۔ اور جب سپریم کورٹ نے وہ ریمارکس دیے، میں کوئی خود نمائی میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں ابھی اپنا
جو مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں یہ پریامبل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں شہباز شریف کہ یہ معاملات ہیں ہمارے، یہ انہوں نے مارکس دیے، تو وہ نعیم بخاری صاحب نے اپنی پٹیشن وڈرا کی اور دم دبا کر بھاگ گئے وہاں سے۔ دوسری مرتبہ جب عمران نیازی نے اپنے نیب کے گٹھ جوڑ کے ذریعے مجھے دوبارہ جیل بھجوایا تو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے میری بیل لی، فل بینچ نے، اٹ واز 4-1۔ وہ بھی عمران نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی، اور عمران نیازی اور ان کے حواریوں کو پھر جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں میری بیل کینسلیشن کے لیے پہلی مرتبہ کی طرح وہ پٹیشن بھی داخل کرنے ان کو جرت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں میرٹ پہ رہا ہو کہ آج جناب اسپیکر آپ کے سامنے پیش ہوں اور اس ایوان کے سامنے موجود ہوں۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں اپنی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں ہمارا اپوزیشن کا ایک پورا اتحاد تھا، مجھے انہوں نے مہربانی سے لیڈر آف دی اپوزیشن چنا تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس حکومت کی جو غلط کاریاں تھیں، تباہ کاریاں تھیں، ان کو ہم ڈٹ کر اس ایوان میں، آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے تھے، ہم بھرپور آواز اٹھاتے تھے، مگر عمران نیازی کو یہ منظور نہیں تھا اور وہ ہمیں اور مجھے راستے کا اپنے وہ ایک کانٹا سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ان سب کو سزائیں دلواؤں اور پھر آرام سے میں نیرو کی طرح بانسری بجاتا رہوں چاہے روم جلتا رہے۔ جناب اسپیکر، آنریبل چیف جسٹس نے یہ بات کہی تو کیا یہ جرم ہے اور میرٹ پر فیصلہ ہو تو یہ کیا عزت اور توقیر کی بات ہے، یا مجھے آپ بتائیں کہ شرمساری کی بات ہے اور ندامت کی بات ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ آج میں اس معزز ایوان میں موجود ہوں اور الحمدللہ میں سر اٹھا کے میں بات کر سکتا ہوں۔ کیا یہ بے توقیری کی بات ہے یا عزت کی بات ہے؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں آپ کے توسط سے جناب اسپیکر، آپ اس ہاؤس کے آپ منتخب آپ اسپیکر ہیں اور آپ اس ہاؤس کو آپ چلاتے ہیں قانون اور جو رولز ہیں اس کے مطابق، نہ کہ غیر آئینی اور غیر مروجہ طریقے سے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے آنریبل چیف جسٹس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ یہ آج اسمبلیوں میں تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کیا ہمارے خلاف جو بے بنیاد کیسز بنائے گئے تھے، کیا ہم ضمانت کی حد تک سرخرو ہو کے آئے ہیں کہ یا پھر ہم خدا نخواستہ ہم بے عزت ہو کے آئے ہیں؟ لیکن میں چیف جسٹس سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے خلاف تو عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے بے بنیاد کیسز بنائے، جس کی پکار دن رات آپ سنتے ہیں اس ہاؤس میں، ہاؤس سے باہر، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے میرٹس پر ضمانتیں لے کر یہ لوگ واپس اس ہاؤس میں آئے ہیں، اور بطور عوامی منتخب نمائندوں کے یہ ہمارا حق ہے جو کہ آئین کے مطابق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ما سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ ہم عوام کی دلوں کی ترجمانی کریں اور جو اس وقت صورتحال اس کے اوپر گفتگو کریں۔
یہ ہم جیلیں کاٹ کے آئے ہیں اور میرٹس پر ضمانتیں لے کے آئے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسے شخص کو ساتھ بٹھایا جس کے خلاف شدید ترین الزامات لگے ہیں کرپشن کے، اور یہ سب سے بڑا ادارہ ہے عدل کا پورے پاکستان میں. آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں اس سے زیادہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ایوان کا منتخب نمائندہ ہوں. مجھے اگر بات کرنی ہے تو پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا. اسی حوالے سے یہی قانون سب پر لاگو ہوتا ہے. جناب اسپیکر، اور آج کی تازہ خبر آپ کو دیتا ہوں. ان لوگوں کو، میرے کولیگز کو جن کو جیلوں میں بھجوایا گیا، ان کے بچوں کو بھجوایا گیا، ان کی اپنا بہنوں کو بھجوایا گیا، بیٹیوں کو بھجوایا گیا، اور بھونڈے الزامات. جناب اسپیکر، کاش آنریبل چیف جسٹس یہ کہہ دیتے کہ شہباز شریف یہ پنڈورا باکس لے کے گئے تھے لندن میں، اور نیشنل کرائمز ایجنسی کو وہی جو مقدمہ میرے خلاف ایف آئی اے میں تھا وہاں بھجوایا. 2 سال اس کی تحقیق ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جناب اسپیکر مجھے سرخرو نہیں کیا، آپ کو سرخور کیا، اس معزز ایوان کو سرخور کیا، 22 کروڑ عوام کو سرخور کیا. آنریبل چیف جسٹس اسی کا ذکر کر دیتے. عمران نیازی نے اور ان کے حواریوں نے، شہزاد اکبر اینڈ کمپنی نے، جو مل کر جھوٹا ایک سٹوری جو ڈیلی میل میں چھپوائی تھی، اس کی بالآخر 4 سال بعد انہوں نے لندن ہائی کورٹ میں تردید کی اور معافی مانگی. جناب اسپیکر، آنریبل چیف جسٹس اس کا ذکر کر دیتے. ان کو ان چیزوں کا وہ یاد نہیں رہا، ان کو یہ یاد رہا کہ میں جیل کاٹ کے یہاں سے سپیچ کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. اور آخری بات آپ کی اجازت سے، آج ہی میں نے ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے وکیل نے کہا کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہے، شی واز ناٹ این پبلک آفس ہولڈر. جناب اسپیکر، یہی بات ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ بات ہے تو مریم نواز شریف کی بیٹی، وہ تو نہیں تھی پبلک آفس ہولڈر، اس کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا. لاہور کی کوڑلکھپت جیل سے گرفتار کر لیا گیا. جناب اسپیکر، میری گزارش یہ ہے کہ یہ دوہرا معیار پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دے گا. اس لیے آج بھی وقت ہے ہم ہوش کے ناخن لیں، وگرنہ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. خدا نہ کرے کہ تاریخ میں پھر ہماری آنے والی نسلیں ہمیں پھر کسی اور نام سے یاد کریں. آپ کا بہت شکریہ.